أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ایک انتہائی بدصورت، بدنما اور خلاف فطرت کام ہائبرڈ ورڈ کتنا زبردست نام ہے. امریکہ کو افغان طالبان نے ذلیل و رسوا کر کے افغانستان سے نہیں نکالا، بلکہ یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے ہم امریکیوں کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے. پاکستان دورہ کھیل نہیں بلکہ ہر سمت کھیلتا ہے. اس نے امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے. عجب معاملہ ہے. ایک طرف پاکستان مقروض و مفلوج ملک ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتا. 20 سال قبل اسے آئدر ود اس اور اگینسٹ اس کی دھمکی دے کر ڈیر کر دیا گیا. پھر پاکستان وقفہ سے ڈو مور کا حکم نامہ سنتا رہا. اس غریب ملک کی معیشت تباہ و برباد کر دی گئی. اس کی زمین اپنے ہی 80,000 شہریوں کے خون سے رنگین ہو گئی. لیکن اس کمزور اور گرے پڑے پاکستان نے سپریم پاور آف دا ورلڈ اور اس کے 48 سہولت کار ممالک کو اس افغانستان سے نکال باہر کیا جس پر قبضہ جمانے اور قائم رکھنے کے لیے امریکہ نے 22,000 ارب ڈالر اور کئی ہزار امریکی جانیں کھپا دیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آج کی دنیا جھوٹ بولنے، جھوٹ پھیلانے پر اتنا پختہ ایمان کیوں رکھتی ہے. ہٹلر کا وزیر گوبلس اگر آج زندہ ہو جائے تو کانوں کو ہاتھ لگائے. پھر یہ کہ جھوٹ ہی نہیں، دھوکہ دہی، منافقت اور چاپلوسی ڈپلومیسی کے نام پر اس مہذب دنیا میں عملیت پسندی کا شاہکار ہے. اس دنیا میں ملکی اور قومی سطح پر اچھا برت کر اچھے کی امید رکھنا بے وقوفی ہے. یہ کم عقلی کی نشانی ہے. ہر وہ انسان جو مغرب سے ذہنی طور پر مرعوب نہیں، وہ ان کے طرز عمل پر جب غور کرے گا تو یقیناً ہماری تائید کرے گا. قومی اور ملکی معاملات میں ان کے نزدیک احسان فراموشی ایک احمقانہ ٹرم ہے. اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس پس منظر میں امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کی اس گفتگو پر غور کرے جو اس نے سینٹ کی خارجہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے 13 ستمبر 2021 کو دی. ذرا اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے ہوائی اڈوں سے افغانستان پر 57,000 حملے کرنے والا اور پاکستان سے گزرتے ہوئے افغانستان پہنچنے کے لیے پاکستان کی شاہراہوں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرنے والا وہ امریکہ جس نے پاکستان کے بدترین دشمن بھارت کو افغانستان میں سیٹل کیا تاکہ وہ شمال مغرب سے بھی پاکستان کو ہر ممکن زخم پہنچائے. اس امریکہ کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ہم سے وفا نہیں کی اور ہم پاکستان کے بارے میں آئندہ اپنی پالیسی اس کی افغانستان کے حوالے سے گزشتہ 20 سالہ کارکردگی کو سامنے رکھ کر بنائیں گے. پاکستان نے گزشتہ 20 سال میں امریکہ کے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ ناظرین کرام، اسے تو ماضی بعید سمجھے. سال اگست کے آغاز میں جب امریکہ کی تیار کردہ 3 لاکھ افغانیوں پر مشتمل فوج افغان طالبان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھی اور افغان طالبان نے دنوں میں کابل پر قبضہ کر لیا تھا اور امریکی اور ان کے افغان سہولت کار اپنی جوتیاں وہیں چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے، تو کس طرح برطانیہ، امریکہ
اور یورپین یونین کے وزراء قطار باندھ کر اسلام آباد آئے تھے اور اپنے شہریوں کے کابل سے پرامن انخلاء کے لیے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے تھے۔ آج جب امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں تو اسے کیا کچھ یاد دلائے۔ غالب نے کیا خوب کہا تھا، لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگو نام ہیں، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں۔ بین الاقوامی سیاست میں امریکہ نے جو رول ادا کیا ہے، اسے اخلاقی تقاضوں پر اگر پرکھا جائے تو اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے گا، بلکہ وہ زمین بوس ہو جائیں گی۔ دوسری جنگ عظیم قریباً ختم ہو چکی تھی۔ جرمن افواج روسی علاقوں میں ٹھٹر ٹھٹر کر مر رہی تھی۔ اب جرمنی ہر محاذ پر شکست کھا رہا تھا۔ میدان جنگ میں فیصلہ اتحادیوں کے حق میں آیا ہی چاہتا تھا۔ جنگ جس سمت چل رہی تھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ جاپان بھی شکست سے دو چار ہونے کو ہے، لیکن امریکہ نے غیر ضروری طور پر جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم برسا دیے۔ ایٹم بم نے ان شہروں کو آگ کی بٹی بنا دیا، جس سے ہر شے جلنے لگی۔ لاکھوں انسان راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ جو لوگ پوری طرح نہ جلے تھے، ان کی حالت زیادہ قابل ترس اور رحم تھی۔ تاریخ کا یہ سانحہ امریکیوں ہی کو نہیں، انسانیت کو شرمسار کرنے والا تھا۔ انسانی تاریخ میں انسان کے ساتھ یہ سلوک کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن امریکہ پھر بھی مہذب ہے۔ امریکہ تب بھی انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ فوجی مفاد کے تحفظ بلکہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بندے بھی مار لیتا ہے۔ 9/11 اس کی سب سے بڑی اور اہم ترین مثال ہے۔ ہم امریکہ کی خصلت بیان کرتے ہوئے اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ذلت و رسوائی امریکہ کو افغانستان میں اٹھانی پڑی ہے اور جیسا بے آبرو ہو کر وہ افغانستان سے نکلا ہے اور عالمی قوت ہونے کی حیثیت میں دنیا بھر میں اس کا امیج جس بری طرح خراب ہوا ہے، اس کا ذمہ دار وہ پاکستان کو سمجھتا ہے۔ اہل پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اس وقت ایک زخمی سانپ ہے اور وہ ہر صورت پاکستان کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اس کے بغیر اس کی زخمی انا کو تسکین نہیں ملے گی۔ ویتنام پر حملہ کیا، وہاں ایک عرصہ تک تباہی و بربادی پھیلاتا رہا، لیکن جب مار پڑی 2 چھتوں پر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگا اور فرار ہونے سے پہلے کمبوڈیا کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح یقیناً افغانستان سے فرار ہونے سے پہلے پاکستان کو تباہ کر دیتا اگر پاکستان ایک ایٹمی ملک نہ ہوتا۔ پاکستان کا ایٹمی اسلحہ امریکہ کو تو کسی قسم کی گزند نہیں پہنچا سکتا، البتہ اس کے 2 انتہائی لاڈلے دوست بھارت اور اسرائیل کو خطرہ لاحق ہو جاتا۔ پاکستان دونوں ممالک کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ امریکہ کی مجبوری تھی، لیکن اب بھی انہی اپنے 2 دوستوں کی مدد سے وہ پاکستان کو جس قدر نقصان پہنچا سکے گا پہنچائے گا۔ پاکستان کے موجودہ اور ماضی کے حکمرانوں نے جس طرح پاکستان کو عالمی بینک اور IMF اور دوسرے مالیاتی اداروں کے حوالے کیا ہوا ہے، یہ حوالگی پاکستان کے پاؤں کی زنجیر ہی نہیں، گردن کا رسہ بھی بن سکتی ہے۔ خود کردہ را علاج نیست کہ مصداق ہم نے خود اپنے آپ کو اس چنگل میں پھنسایا ہوا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے۔ اب وہ عملاً کرنا پڑے گا۔ اس وقت تو معاملہ اس لیے ٹل گیا تھا کہ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کرنے کی حماقت کر دی تھی۔ تب امریکہ کو پاکستان پر ڈالروں کی بارش کرنا پڑی۔ امریکہ نے آنکھیں بند رکھیں اور پاکستان نے افغانستان کی چھتری تلے کولڈ ٹیسٹ کر لیا۔ 1998 میں بھارت کے ایٹمی تجربوں پر پاکستان نے بھی جوابی طور پر ایٹمی تجربہ کیا
تو امریکہ پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھنے والا تھا کہ اب کہ اس نے خود افغانستان پر خودکش حملہ کر دیا۔ امریکی پالیسی یہ تھی کہ چند ماہ میں افغانستان سے نمٹ کر پاکستان سے ایٹمی تجربے کا حساب چکائیں گے، لیکن یہ چند ماہ 20 سال میں بدل گئے۔ امریکہ کھلم کھلا پاکستان کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکا۔ اب امریکہ افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہوا ہے اور وہ اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہا ہے۔ علاوہ ازیں چین کے محاصرے کی امریکی پالیسی کے حوالے سے بھی پاکستان امریکہ سے تعاون نہیں کر رہا، لہٰذا یہ ڈائن اب پاکستان پر کھل کر حملہ کرے گی۔ یہ ساری صورتحال ناظرین کے آگے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی رذیل خصلت کے حامل ملک امریکہ کا ہمیں سامنا ہے۔ اپنا بچاؤ کیسے کریں؟ ہمارے نزدیک مختصر ترین الفاظ میں اس کا حل یہ ہے کہ قوم طے کرے، بلکہ پختہ عزم کرے کہ روکھی سوکھی کھائیں گے، لیکن کسی کے سامنے نہ دامن پھیلائیں گے نہ سر جھکائیں گے۔ ہماری بغل میں ایٹمی ہتھیار ہے، کوئی ہمیں مارے گا تو بچ کر وہ بھی نہیں جائے گا۔ پاکستان پر لگنے والی معاشی پابندیوں کا صبر و تحمل سے مقابلہ کریں گے اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر کریں گے۔ اللہ کی پناہ اور نصرت حاصل ہو جائے گی تو پاکستان ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست ہو جائے گا انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔